جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور جیسے ہی کوفہ کی سرزمین پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے ہیں تو لوگ اس سید زادے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم، بیعت کے لیے آمادہ. اور امام حسین کا خط ان تک پہنچ چکا تھا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، میری بیعت ان کے ہاتھوں پہ تم کر لینا، اور اگر سچ پایا تو پھر میں پیچھے سے انشاءاللہ العظیم میں حاضر ہوتا ہوں. ایک دن میں 17,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی. یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے 40,000 کے قریب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت انہوں نے قبول کر دی. اب یہاں یزید کے کارندوں کو پتہ چل گیا کہ کوفہ ہاتھوں سے جا رہا ہے. کوفہ والوں نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے. یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے سوچا کہ کوئی دوسرا متبادل شخص گورنر بنا کر کے بھیجا جائے اور حالات کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ کوفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس نے سخت دل ابن زیاد کو، جو پہلے کسی اور علاقے کا گورنر تھا، اسے بلایا اور بلا کر کے ابن زیاد سے یزید نے کہا تجھے 2 علاقوں کی گورنری دی جا رہی ہے، کوفہ کی بھی گورنری تجھے دی جا رہی ہے، اور یہ خط لے کر کے جا. نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھے، جو اہل بیت کے لیے کافی نرم گوشہ ہی نہیں بلکہ عقیدت مند بھی تھے. انہوں نے، نعمان بن بشیر نے اس طریقے سے حضرت امام حسین کی بیعت چل رہی تھی لیکن کوئی مداخلت نہیں کی، کوئی انٹرفیئر نہیں کیا. لیکن یزید کو یہ پسند نہیں تھا اور اس نے ابن زیاد کو خط دیا اور کہا جا کر کے نعمان بن بشیر کو دو کہ میں نے اس کو معزول کیا اور تمہیں جو ہے وہ اس کی جگہ پر گورنر کی حیثیت سے مقرر کیا. اب آپ دیکھیں کوفہ کے اندر یہ شور تھا کہ مسلم بن عقیل تو آ چکے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لانے والے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے ایک دن پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے خط دے کر کے روانہ کیا تھا کسی کو امام حسین کے پاس کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں اور آپ تشریف لا سکتے ہیں. وہ خط لے کر جانے والا جیسے ہی روانہ ہوا، وہ تو نکل چکا تھا خط لے کر، اور کوفہ والے بھی جان رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خط روانہ ہو چکا ہے اور وہ تشریف لانے والے ہیں، اس لیے کوفہ والے مطمئن تھے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید نے چال چلی، ابن زیاد کو گورنر بنایا. اب آپ دیکھیے ابن زیاد کتنا بڑا مکار تھا اور کتنا بڑا عیار تھا. وہ راستہ جو حجاز سے آتا ہے، شام سے نہیں، مکے سے جو راستہ تھا، اس راستے سے اپنی سواری لے کر اور جبے قبے کے اندر چہرہ ڈھانک کر کے اس طریقے سے آیا کہ کوفہ والوں نے سمجھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہوئے اس راستے سے وہ کوفے کے اندر انٹر ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدھا وہ گورنر ہاؤس پہنچا اور گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور خط دکھایا کہ تمہیں یزید نے معزول کیا ہے، اب کوفہ کا گورنر میں ہوں. میں یہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے یہ داستان سنا رہا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ، میں نے کہا تھا کہ پس منظر کربلا کا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھاؤں کہ کیسے کیا ہوا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پالیٹکس کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو. ابن زیاد بڑا پولیٹیشین تھا. جیسے ہی ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اس کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا کہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے مالدار تھے سب کو بلایا اور بلا کر کے کچھ لوگوں کو سزا دی، کچھ لوگوں کو ڈرایا، کچھ لوگوں کو ماضی کے احسانات یاد دلائے اور کہا کہ حسین کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہو.
اب وہ لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا امام حسین کے ساتھ، جنہوں نے خطوط لکھے تھے تاجدار کربلا کو، جنہوں نے امام حسین کو ان کے ساتھ مر مٹنے کا وعدہ کیا تھا، ایک ایک کر کے امام حسین کی بیعت توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ ڈر کے مارے اب حضرت مسلم بن عقیل سے کوئی ملنا بھی نہیں چاہتا۔ وقت ایسا آیا جہاں ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہوا کرتے تھے، وہاں پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چند لوگ نماز کے لیے پیچھے حاضر تھے، چند ہزار حاضر تھے، وہ بھی نماز کے اندر اس طریقے سے جیسے یوں ہی کھڑے ہیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس ڈر سے کہ کہیں ابن زیاد کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلم بن عقیل کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی بیعت پر ابھی بھی قائم ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کیفر کردار تک نہ پہنچا دے، قتل نہ کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تنہا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، اور باقی جتنے وعدہ کیے تھے اور جتنوں نے امام حسین کی بیعت کی تھی امام مسلم کے حوالے سے، سب نے بیعت توڑ دی۔ اور کسی حد تک اگر کہا جائے تو کچھ لوگوں کے دل تو امام حسین کے ساتھ رہے ہوں گے، لیکن تلوار یزید کے ساتھ تھی، ابن زیاد کے ساتھ۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کی گئی، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اور جانتے ہیں اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کسی کو ایسی سزا دو کہ اس سزا کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا کبھی اس راستے پر جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرایا گیا، اور اس کے بعد آپ کے جسد اقدس کو لٹکا دیا گیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشہور ہو گیا کہ بیعت امام حسین کی توڑ لی ہے، یزید کی بیعت قبول کر لی گئی ہے، ساتھ دینے والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ اب کسی بھی طرح سے حضرت امام حسین کو روکا جائے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کوفہ کی سرزمین پر نہ آئیں، ورنہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرح حضرت امام عالی مقام کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے نکل چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ وقت کون سا تھا، وہ دن کون سے تھے؟ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین بچانے کے لیے مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین نے مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا۔ صحابہ کو مطمئن کیا کہ خط آ گیا ہے، حالات نارمل ہیں، لیکن ان کو صحابہ کو اطمینان اس چیز کا نہیں تھا کہ وہ لوگ وفاداری کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جب شروع کیا، کچھ سفر کا مرحلہ طے کیا تھا، فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے امام؟ امام حسین نے فرمایا میں جا رہا ہوں کوفہ کی طرف۔ اس نے کہا کہ نہ جائیں، میں نے آپ کے مسلم بن عقیل کے جسد اقدس کو میں نے لٹکتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یزید کوفہ والوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یزید کی بیعت قبول کر لی۔ تاریخی جملہ امام حسین کا سنیے۔ امام حسین نے پوچھا مسلم بن عقیل کو تم نے دیکھا؟ کہا ہاں۔ کیسے دیکھا؟ کہ لٹکتے ہوئے دیکھا۔ کہ وہ جو ہے لٹکا ہوا تو اس کا سر تمہیں ملا، جھکا ہوا ملا؟ کہا نہیں۔ کہ بس جیسے اس کا سر یزید کے سامنے نہیں جھکا تھا، حسین کا سر بھی یزید کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب یہاں جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی کی گفتگو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میں کل عرض کروں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھیں
یہ رسپانسبلٹی صاحب اقتدار کی اسلامی حکومت کے دستور کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی اقتدار پر آئے اس کا پہلا کام لوگوں کو نماز قائم کرانا، زکوٰۃ دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ امام حسین نے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر جب دیکھا کہ یہ اقتدار کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عزم مصمم کر لیا کہ ایسے کا ساتھ دے کر بیعت قبول کر کے پوری زندگی اور آخرت تک امت مسلمہ کو غلط راستے پر ڈال دینا۔ لوگ تو یہی کہیں گے جب حسین نے ایسے کی بیعت قبول کر لی تو ہم اگر کر لیں تو کیا غلط ہے، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گی۔